ایک چیز اور کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ چاند نکلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر کے ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر کے ہی آپ کو افطار کرنا ہے۔ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چاند دیکھ لیں تب آپ روزہ اسٹارٹ کریں۔ 29 کا چاند اگر آپ کو دکھ گیا تو ایسی صورت میں آپ سحری کھائیں گے اور روزہ اسٹارٹ کر دیں گے۔ اگر 29 کا چاند آپ نے نہیں دیکھا تو ایسی صورت میں آپ 30 تاریخ پورا کریں گے اور پھر جو ہے روزہ اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے سلسلے میں ایک چیز اور ہے کہ ہر کسی کو چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر نہیں جانا ہے، ہر کسی کو جمگھٹا نہیں لگانا ہے، خصوصی طور پر اس کا جو ہے نظم نہیں کرنا ہے، بلکہ چند افراد اگر علاقے کے دیکھ لیتے ہیں چاند کو اور ایسی صورت میں وہ اعلان کر دیتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچا دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، بعض لوگ شاہد گواہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا، یا بعض جگہوں سے لوگ جو ہے خبریں موصول کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے شرط نہیں کہ آپ دیکھیں تبھی رکھیں، اگر بعض افراد دیکھ کر کے آپ کو بتلا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں تمام لوگ روزہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاند کو دیکھیں۔ اب اگر چاند کو دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب چاند کو دیکھے تو سب سے پہلے دعا پڑھیں۔ دعا ہم لوگوں کو بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے ہمارے مابین جو موجود ہیں جنہیں دعا یاد ہو، بہت کم ہی لوگ ہوں گے۔ حالانکہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور چاند دیکھیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربنا وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس چاند کو جو تو نے ہم پر دکھلایا ہے یا ہمارے مابین جو ہے ظاہر کیا ہے، اللہ رب العالمین نکالا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، سلامتی والی بنا۔ اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اے چاند جو تیرا رب ہے وہی میرا رب بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تیرا رب الگ ہے کوئی اور میرا رب الگ ہے کوئی۔ ربنا وربک اللہ، ہمارا اور تیرا رب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی نے تجھے نکالا ہے۔ ایسا نہیں کہ تو آٹومیٹک نکل آیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے تجھے نکالا ہے۔ اس دعا کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، وہ چیز بتلا کر کے اپنی خطاب کو ہم ختم کر دیں گے۔ بعد دیکھا گیا ہے بعض دفعہ کہ لوگ افطار کے وقت جو ہے تاخیر کرنے لگتے ہیں۔ ابھی رکے رہو 2 منٹ رکے رہو۔ یہ جو سوچ ہماری اور آپ کی بنی ہوئی ہے، یہ سوچ ہمیں ختم کرنی ہے۔ اس سوچ کا کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر وجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس حدیث کو آپ کے درمیان ہم بتلا دیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر گامزن نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی نہ کریں۔ یعنی جو لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ خیر پر قائم رہیں گے، بھلائی پر قائم رہیں گے، اور جو لوگ افطار میں جلدی نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں وہ بھلائی پر کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اور ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جو تاخیر سے جو ہے روزہ افطار کرتی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس جماعت کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو ہم بتا سکتے ہیں کیوں تاخیر کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، کیونکہ یہود و نصارہ یہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ اہل کتاب ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ جس طریقے سے ہم پر روزہ فرض ہے، ایسے ہی دیگر انبیاء کی جو قومیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اسے واضح کر دیا کہ جس طریقے سے تم پر روزہ فرض کیا گیا کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان پر بھی اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا تھا۔ تو یہود و نصارہ پر بھی روزہ فرض ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں، جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کریں، فوراً افطار کریں، شک و شبہ نہ کریں کہ ہاں ابھی 2 منٹ اور انتظار کر لیں تاکہ ڈوب جائے، بالکل ڈوب جائے تب کرو، یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سورج ڈوب گیا ہے تو آپ فوراً روزہ افطار کر لیں، روزے میں آپ افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چند باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کے تمام احکام و مسائل کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے لیے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایک خاکہ تیار کریں، ایک اپنی تیاری کریں، اور جس تیاری کے تحت ہم جو ہے اس مبارک مہینے کو گزاریں گے تو ہمیں اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین باطل قوموں کی تمام چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔